میں ماموں کہتا تھا اور نانی اماں کو نانی اماں کہتا ہوں، نانو نہیں کہتا، شکر ہے۔ چاچو اس مطلب مجھے چاچو کا نام آ گیا، چپ کر بھائی، چاچو تو بندر کو کہتے ہیں۔ اور میرے پاس وہ کچھ عرصہ پہلے انڈیا سے آئے بیٹھے تھے علاج کرانے کے لیے، تو ایک صاحب اپنی بات کر لیں گے چاچو، ویسے کہے تو تھوڑا سا ایسے ہنس کے یوں ہو گیا، میں کہا کوئی راز ہے؟ تو میں نے پوچھا آپ چاچو سے، کہنے لگے جی ہمارے ہاں چاچو بندر کو کہتے ہیں۔ اور ویسے بھی اس سے پہلے چاچو نہیں کہا جاتا تھا، چند سال پہلے آپ ذرا ڈھونڈ لیں، نانو نہیں کہا جاتا تھا، چچا کہا جاتا تھا، چاچا کہا جاتا تھا، چچا کہا جاتا تھا، نانی یا نانی اماں کہا جاتا تھا۔ اور اس سے پہلے کچھ عرصہ پہلے گھر کے اندر کام کرنے والے کو ماسی نہیں کہا جاتا تھا، اب بھی ماسی کہا جاتا ہے۔ ماسی تو ماں کی بہن کو کہتے ہیں، مقدس اور ایک قابل احترام رشتہ ہے۔ لفظوں سے رشتے ڈیکوریٹ ہو جاتے ہیں، تیرا خامند ہے یا تیرا خصم ہے، لفظی تو ہے بھائی، خامند بھی اسے کہتے ہیں اور خصم بھی۔ کیوں بھائی جاگ رہے ہیں؟ ہاں ماشاء اللہ، لفظوں سے رشتے بڑے نیچے چلے جاتے ہیں۔ ہاں لفظوں سے رشتوں کا تقدس ٹوٹ جاتا ہے۔ آئیے، ویلکم، مرحبا، خوش آمدید، خوش آمدید، چشم ما روشن، دل ما شاد، شما بخیر، مابا سلامت، آئیے آئیے۔ لفظوں سے رشتے بڑے دور ہو جاتے ہیں۔ چھوٹے سے لفظ سے انسان سمجھتا ہے کہ مجھے اس نے ڈیکوریٹ کر دیا ہے۔ لفظوں کے ساتھ میں ایک لفظ عرض کر رہا ہوں، لفظوں کے ساتھ اپنے رشتوں کا احترام کریں، لفظوں کے ساتھ اپنے رشتوں کا احترام کریں۔ اگر ہم نے لفظوں کے ساتھ اپنے رشتوں کا احترام نہ کیا تو پھر لفظ زندہ رہ جائیں گے، رشتے مر جائیں گے۔ ماں، خوش قسمت ہے جو ماں کو اماں کہے، اور خوش قسمت ہے جو ماں کو کہے جی، اور ماں کی ڈانٹ اور ماں کی سب کچھ کہے اماں جی ٹھیک ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے جب سے میں نے ماں کو مم کہتا تھا اماں کہنا شروع کیا، کہنے لگے میرے دل میں عظمتیں بڑھ گئیں اور مجھے کشف اور خواب آنا شروع ہو گیا، عجیب و غریب کیفیتیں شروع ہو گئیں۔ یہ پھر ایک اور باب ہے، کبھی عرض کروں گا، پورا چیپٹر ہے۔ پھر وہی بات کہ بعض اوقات لفظوں سے رشتوں کا تقدس بڑھ جاتا ہے، اور بعض اوقات وہی لفظ ہوتے ہیں جس سے رشتے چھوٹے اور نیچے ہو جاتے ہیں۔